ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ صدق اللہ العلی العظیم۔ بزرگوں اور عزیز دوستوں، سورہ انعام کی آیت نمبر 156 ایک آیت میں نے پڑھی ہے، ان تقولوا انما انزل الکتاب علی طائفتین من قبلنا وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ۔ پچھلی آیت جو چھوٹی سی تھی اس کا ترجمہ کروں گا آج، اس لیے کہ اسی سے بات جڑی ہوئی ہے، ورنہ مفہوم واضح نہیں ہو پائے گا۔ کیا قرآن نے کہا تھا وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ، اللہ پاک نے فرمایا پچھلی آیت نمبر 155 میں، یہ کتاب ہے، قرآن کے بارے میں یہ کتاب ہے، انزلناہ، ہم نے، اللہ پاک فرماتا ہے ہم نے اس کتاب کو نازل کیا، مبارکن، یہ کتاب یعنی قرآن، یہ کتاب مبارکن، برکت والی کتاب ہے، فاتبعوہ، تو اس کی اتباع کرو، پیروی کرو، جو کچھ اس میں لکھا ہوا ہے اس پر چلو، مانو، واتقوا لعلکم ترحمون، اور بچو اللہ کی معصیت سے، نافرمانی سے، لعلکم ترحمون، تاکہ تم رحم کیے جاؤ۔ ترجمہ میں نے کیا، آگے ہے آیت آج والی، ان تقولوا، کہ تم کہو، انما انزل الکتاب، ارے کتاب تو نازل کی گئی، علی طائفتین من قبلنا، ہم سے پہلے دو گروہوں پر، وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ، اور ہم ان کے پڑھنے پڑھانے سے غافل تھے۔ عرب کے بعض لوگوں نے، بعض کفار عرب نے، کفار مکہ نے یہ بات کہی تھی نا کہ کتاب ہم سے پہلے نازل کی گئی، تورات، انجیل، یہود و علی طائفتین من قبلنا، ہم سے پہلے دو گروہوں پر یعنی یہود و نصارہ پر، تو کتاب کا نزول ہم پر نہیں ہوا، یہ دو گروہ اور لوگ تھے یہود و نصارہ، ان پر ہوا، اور وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ، ہم ان کے پڑھنے پڑھانے سے بھی غافل، ہمیں پتہ نہیں کیا لکھا ہے، کیسی کتاب، کیا لینگویج ہے، کیا زبان ہے، یہ انہوں نے کہا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب پہ قرآن کی آیتوں کا، قرآن کے نزول کا سلسلہ قائم فرما دیا، یعنی ابھی اعلان نبوت ہوا ہے، بعثت نبوت ہوئی ہے، اور کچھ کفار مکہ نے یہ بات کہی، فوراً ان کے اس قول کی تردید کر دی گئی، مت کہنا کہ پہلے نازل ہوئی تھی، نازل ہو رہی ہے، اور یہ برکت والی کتاب ہے قرآن، اس کی اتباع کرو، یہ مفہوم ہے، سمجھ گئے آپ؟ اچھا، ترجمہ جو میں نے کیا، ان تقولوا، کہ تم کہو، یہ بھی ترجمہ صحیح ہے، غور کیجیے۔ علامہ کسائی ایک امام ہے، مفسر ہیں، ایک قاری ہیں، انہوں نے کہا یہاں ان تقولوا کا مطلب یہ ہے، معنی ہو اتقوا ان تقولوا یا اہل مکہ، اے اہل مکہ، مکہ والوں، یہ کہنے سے بچو، کیا کہنے سے بچو کہ کتاب تو ہم سے پہلے دو گروہوں پر نازل ہوئی، کیا لکھا تھا، کیا ہوا تھا، کیسے پڑھتے پڑھاتے تھے، ہمیں کیا معلوم، اب تم نہیں کہہ سکتے، کتاب کے نزول کا سلسلہ قائم۔ ٹھیک ہے، وہ انجیل اور تورات کوئی زبان میں رہی ہوگی، مگر یہ قرآن تمہاری زبان میں ہے، تم عرب کے لوگ ہو نا، بہت بڑے عربی داں ہو، عربی جاننے والے ہو نا، یہ قرآن بلسانہم و لغتہم، عربوں کی زبان میں، عربوں کی لغت میں نازل ہوا، اب تمہیں کہنے کا یہ عذر برقرار نہیں رہے گا، باقی نہیں رہے گا کہ ہم کیا جانے کیا لکھا ہے۔ دوسری آیت آج کی، او تقولوا لو انا انزل علینا الکتاب لکنا اہدی منہم،
फ़क़द जाअकुम बय्यनतुम मिर रब्बिकुम वहुदन, मिला देंगे, वहुदन व रहमह, फमन अज़लमु मिम्मन कज़्ज़ब बिआयातिल्लाहि व सदफ़ अन्हा सनजज़िल्लज़ीना यस्दिफ़ूना अन आयातिना सूअल अज़ाब बिमा कानू यस्दिफ़ून। औ तक़ूलू, या ये मत कहना, अल्लामा किसाई की तफसीर की रोशनी में तर्जुमा, कि ये मत कहना कि अगर नाजिल की गई होती किताब हमारे ऊपर, लकुन्ना अहदा मिनहुम, तो हम उनसे ज़्यादा खैर पर होते। फ़क़द जाअकुम बय्यनतुम मिर रब्बिकुम, तो वाकई तुम्हारे रब की जानिब से तुम्हारे पास बय्यना आ गया, वहुदा और हिदायत आ गई, व रहमा और रहमत आ गई। फमन अज़लमु मिम्मन कज़्ज़ब बिआयातिल्लाह, तो उससे बढ़कर जालिम कौन होगा जो झुटला दे, जिसने झुटला दिया अल्लाह की आयतों को, वसदफ़ अन्हा, और उनसे अल्लाह की आयतों से एराज़ किया, मुँह मोड़ा। सनजज़िल्लज़ीना यस्दिफ़ूना अन आयातिना सूअल अज़ाब, जल्द ही हम सख्त अज़ाब देंगे, बुरा अज़ाब देंगे उनको जो हमारी आयतों से मुँह मोड़ते हैं। बिमा कानू यस्दिफ़ून, उनके एराज़ के सबब। तर्जमा हुआ। अभी मैंने पीछे वाली आयत में समझाया था, मतलब मैंने तफसीर की थी कि बाज़ कुफ़ार अरब ने कहा उन पर नाजिल हुई, हमसे पहले दो ग्रुप पर, दो गिरोह पर, यहूद पर, नसारा पर। एक उनकी बकवास थी, उनका एक कहना था, और दूसरा कहना ये कि अगर हम पर किताब नाजिल होती तो हम उनसे ज़्यादा खैर पर होते, भलाई पर होते। किनसे ज़्यादा? यहूदो नसारा पर। तो सवाल तो मैंने बतलाया ना अभी पीछे कि हम पर नाजिल होती, नाजिल तो हो रही है ना, कुरान नाजिल तो होने लगा। फिर उनकी ये बकवास हुई और उनका ये कौल हुआ, ये बात हुई कि उस तरफ इल्तिफात तवज्जो की कोई ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि सिर्फ राह फरार इख्तियार कर रहे हैं, जैसा कि आगे आने वाली आयत में जिक्र किया जाएगा। लकुन्ना अहदा मिनहुम यहूद नसारा, क़ाल अल्लाह ताला। तो अब उनके इस एराज़ को ख़त्म करने, एतराज़ को ख़त्म करने के लिए और उनके राह फरार को बंद करने के लिए अल्लाह पाक ने क्या फरमाया इसी आयत में आगे? फ़क़द जाअकुम बय्यनतुम मिर रब्बिकुम, तुम्हारे रब की तरफ से बय्यना आ गया। क्या माना बय्यना का? जो कुरान में बय्यना था, मैंने उर्दू में तर्जमा बय्यना ही कर दिया। माना क्या है बय्यना? हुज्जतुन वाज़िहा, खुली हुई दलील आ गई। बिलुग़तिन तारिफ़ूनहा, ऐ अरबों ऐसी ज़बान में हुज्जत आ गई, दलील आ गई। कुरान नबी की बेशक नबी पर नाजिल होने वाली किताब यानी कुरान, बिलुग़तिन तारिफ़ूनहा, ऐसी लुग़त में, ऐसी ज़बान में जिसको तुम पहचानते हो, जानते हो, अरबी में। वहुदन, और हिदायत आ गई। बयानुन, तफसीर कर रहे हैं, बयान आ गया, हिदायत का बयान आ गया। कुरान हिदायत का बयान है, हिदायत का सबब है। नबी के बेशक हिदायत के असबाब में से एक बहुत बड़ा सबब है। व रहमा, और रहमत आ गई। नेमा, तफसीर कर रहे हैं रहमत को उनकी नेमत आ गई। इससे बड़ी भी नेमत क्या होगी कि अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारी हिदायत के लिए, राह रास्ते पर लाने के लिए, ज़िना से, हराम खोरी से, शराब खोरी से, बदकारियों से, फवाहिश से, दुनिया भर के अखलाक रदिया से, घटिया कामों से, गुनाहों से तुमको रोकने के लिए अल्लाह ने नाजिल कर दिया किताब और भेज दिया अपने नबी आखिरुज़्ज़मा हुज़ूर मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। तो नबी के बेशक और नुज़ूल किताब, नुज़ूल कुरान बहुत बड़ी अल्लाह की रहमत है, यानी नेमत है। फमन अज़लमु मिम्मन कज़्ज़बा बिआयातिल्लाह, तो उससे बढ़कर जालिम कौन होगा
جو جھٹلا دے اللہ کی آیتوں کو، اللہ کی آیتوں کو، قرآن کی آیتوں کو. آیت کے معنی آیت بھی ہوتا ہے، نشانی بھی ہوتا ہے، احکام بھی ہوتا ہے. میں نے پیچھے کبھی بیان کیا تھا، نبی بھی اللہ کی آیت ہے، اللہ کی نشانی ہے. قرآن بھی، اور قرآن سے پہلے ہمارے اور آپ کے آقا کی بعثت سے پہلے جتنے انبیاء کرام رسولان اعظام آئے اور ان پر جو صحیفے نازل کیے گئے، جو کتابیں نازل کی گئیں، سارے صحیفے، ساری کتابیں اور انبیاء کرام کی ذوات قدسیہ، ان کی شخصیت، سب اللہ کی آیات میں سے ہیں. کچھ آیتیں بڑی ہوتی ہیں، کچھ چھوٹی ہوتی ہیں. اسلام میں بہت ساری آیتیں ہیں، اللہ کی آیات ہیں، اللہ کی نشانیاں ہیں، جن کو شعائر الاسلام سے بھی تعبیر کیا گیا ہے. بیان کیا تھا میں نے کئی مہینے پہلے. کعبہ کی عمارت اللہ کی نشانی ہے، قرآن اللہ کی نشانی ہے، نبی کی شخصیت، نبی کی ذات اللہ کی نشانی ہے. اور اللہ نے اپنے نبی کو جن معجزات سے نوازا، جو معجزات دے کر کے مبعوث فرمایا، اور وقت پڑنے پر جن معجزات کو آپ نے دنیا والوں کے سامنے پیش کیا، وہ ساری چیزیں اللہ کی آیتیں ہیں، اللہ کی آیات ہیں، آیات اللہ میں داخل ہیں، اللہ کی نشانیاں. نبی نے جو کچھ معجزہ دکھایا اپنے لیے نہیں، مکے والوں پر تفوق اور تعلی کے لیے نہیں کہ دیکھو میں یہ کر رہا ہوں، اللہ کی وحدانیت کا قائل کرنے کے لیے، اللہ کی طرف بلانے کے لیے. لات، منات، یغوث، حبل اور کعبے میں رکھے ہوئے 360 بتوں کی جھوٹی عبادت سے نکال کر کے خالص اللہ کی وحدانیت اور اللہ کی عبادت کے لیے آپ نے معجزات کو دکھایا. فمن، تو یہاں پہ جو آیات اللہ کہا گیا ہے وہ نبی کی ذات ہے اور نبی پر نازل ہونے والا قرآن. فمن اظلم ممن کذب بآیات اللہ، تو اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو جھٹلا دے اللہ کی آیتوں کو، اللہ کی نشانیوں کو. وصدف عنہا، اور اس سے اعراض کرے، اس سے یعنی اللہ کی آیتوں سے اعراض کرے، نبی سے اعراض کرے، قرآن اللہ کتاب ماننے سے اعراض کرے، ایمان لانے سے اعراض کرے. سنجزی الذین یصدفون عن آیاتنا سوء العذاب، تو جلد ہی، تو ان قریب جلد ہی ہم برا عذاب دیں گے ان کو جو ہماری نشانیوں سے، عن آیاتنا یہاں کہہ دیا قرآن نے، اللہ پاک نے فرما دیا ہماری آیتوں سے، جو اعراض کرنے والے ہیں، اعراض کرتے ہیں، منہ موڑتے ہیں، روگردانی کرتے ہیں، پیٹھ دکھا کر بھاگ جاتے ہیں، اس لیے تیار نہیں ہوتے، گوارا نہیں کرتے کہ سنیں، تو ان کے لیے کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے ہم ان کو دردناک عذاب، سوء العذاب، سو کہتے ہیں برا، تفسیر کر رہے ہیں شدت العذاب، سخت عذاب دیں گے. اللہ پاک فرماتا ہے بما کانوا یصدفون، ان کے اعراض کرنے کی سبب یہ عذاب ہوگا. 2 آیت ہو گئی، تیسری آیت.